امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اب ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہو، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار، مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں، بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔
آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہے وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔
خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے. امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا، اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ دوسری بڑی نشانی ہے. اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے. اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی. تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا. جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ. اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے. لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا. لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا. پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے. تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کرے. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے.
ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے، پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دورہ ہوگا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہو۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں ہیں، فارگیو کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے پیچھے سے آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے یہ فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو ومن آذانی فقط آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھاسی نہیں ڈالتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی۔ دعائیں دو، ہائے نہ دو۔ وہ ذات جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے سبب ہی یہ کائنات بنی ہے۔ شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو
تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، جتنا ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں، درود پڑھیے۔ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے، درود پڑھیے۔ نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے۔ تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی گفتگو کی، مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم جو رسول پاک کا قول تھا، اللہ اس قول کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی
اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ترجمہ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نبی پاک کی قول کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نبی پاک کی عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے شہر کی، نبی پاک کی راہ گزر کی قسم کیسے ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، نبی پاک جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ اس زمانہ محبوب کی قسم، نبی پاک کے زمانے کی قسم۔ اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ میں آج ساری رات آپ کو قرآن پاک کی آیتیں ہی سناتا رہوں اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے۔ باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں، ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی بھی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی۔ ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان۔ وہ آج ہمارے درمیان ہے نا، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا، انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں، اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا۔ تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے، اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے، کیا پلس کرنا ہے۔ تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے، اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بات چونکہ نعت مصطفیٰ سے چلی ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہوتی رہے۔ آپ ذرا سنیے گا، میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں
آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اللہ اکبر. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی. نعت خوانی کی ابتدا. سبحان اللہ. بہت پیارے صحابی رسول ہیں، اور بھی بہت سارے صحابی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے، مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وہ شعر سناتے، اللہ اکبر. مگر جس شعر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اگر یہ شعر یاد بھی ہو جائے، اس کا معنی بھی سمجھ آ جائے، توجہ سے سنیے گا تو کوئی وسوسہ دماغ میں نہ آئے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اور کلیریفائی کر دوں. قرآن کی روشنی میں بھی آپ نے سن لیا، اب میں حدیث کی روشنی میں وہ شعر سناتا ہوں جو حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. صحابی رسول کی نعت ہے یہ. There is no objection on the نعت of صحابی رسول. اب میں ان چاروں اشعار کے سامنے آج کی نعت خوانی کے کچھ اشعار رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے. آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو اگر آج ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، کہو نا ایسا نہیں کوئی. یہ تو صحابی رسول کی نعت کا ترجمہ ہوا. اگر صحابی رسول لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، تو اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے. اور اب سنو، کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اگر میرے اعلیٰ حضرت لکھ دیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ وہی عقیدہ ہے، یہ وہی خیال ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے جاری ہے اور آج بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کے گیت گانے والوں میں شامل رکھے، سرکار کے چرچے کو بلند کرنے والوں میں ہمیں شامل رکھے. کیا خوبصورت التجا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، قبر میں پوچھیں گے نا فرشتے، سرکار کا عاشق نبی پاک کا دیدار بھی تو کرے گا نا. یہ عشق والی بات ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ. تو یہ چند باتیں میں نے نعت خوانی کے حوالے سے اور قرآن سے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کی. اب میں اپنے بیان کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں. آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ، کچھ واقعات وہ ہیں جو ہو چکے مگر کچھ واقعات وہ ہیں جو ہونے ہیں. قرب قیامت سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں آنی، جن کو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوز رہتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں. ہم سب عاشقان رسول کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے، اس بات کو یاد رکھیے، کوئی کنفیوژن نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے حبیب کو علم دیا، اللہ نے دیا نا، تو اللہ کے بتائے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا اور ہے. اچھا، اب اس کی بہت آسان مثال، بہت سارے کلیریفائی ہو جائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ تو ہوا نہیں ہے نا، تو سب ہوگا. قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. یہ سارا علم غیبی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے میں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو، موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی ہیں. یہ سارا علم غیبی تو ہے. نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. وہ بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کر. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت، ٹھیک ہے، اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ. آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کی. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہے وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی. اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کی. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب
جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں ہے، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے کی سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یا میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے